السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 18 تک اسٹڈی کریں گے۔ ہمارا پچھلا جو لیسن تھا اس میں ہم نے سورہ یوسف کی کچھ چند آیات کو اسٹڈی کیا اور ان سے کچھ لیسنز لینے کی کوشش کی۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس میں پیغام دیا ہے، یعنی جو ان سے ہمیں لیسنز ڈرائیو کرنے چاہیے، وہ لیسنز ہم اخذ کرنے کی، ڈرائیو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے ہی اور اللہ کی توفیق سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق مانگتے ہیں، اور اس کی مدد کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور یہ کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یعنی کہ ایک طرح سے جو اس کا شان نزول ہے ان آیات کا یا اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہود کے جو علماء تھے وہ کچھ سوالات پوچھ رہے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو قصے تورات اور انجیل میں درج تھے، جو تورات میں جو قصے ہیں، جو سٹوریز ہیں بائبل کی اور تورا کی، ان میں ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہے۔ تو وہ چونکہ ابھی تک جو بھی آیات کا نزول ہوا تھا ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے کچھ سوالات ایسے تھے کہ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی اور کہا کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، ان کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی کہانی میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے علماء یہود کے سامنے، بلکہ جو دوسرے لیسنز ان سے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی بھائیوں کا، سوتیلے بھائیوں کا جو حسد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور ان کی فضیلت کو نہ ماننا، اور اس کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا صبر اور توکل اللہ پہ، اور پھر اینڈ میں ظاہر ہے جو ہے اس چیز کو دکھایا گیا کہ حسد والا شخص، یعنی حاسد جس قدر جتنی مرضی چالیں چل لے کسی فضل والے کے خلاف، تو اللہ کی جو تقدیر ہے یا اللہ کی جو پلاننگ ہے ایونچولی وہی غالب ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے اس حوالے سے بھی لیسنز ہیں اس میں۔ آگے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات سے بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی تھے، جو کہ ان کی یعنی ایک دوسری والدہ سے تھے، حضرت یعقوب کی جو پہلی بیگم تھیں، اینڈ حضرت یوسف اینڈ بنیامین جو ہیں وہ دوسری والدہ سے تھے،
اور ببلیکل نریشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی جو والدہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے تھے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو توجہ بھی زیادہ درکار ہوتی ہے، اور والد چونکہ اکیلے ہو گئے تھے تو ان کی توجہ ان دونوں کی طرف زیادہ تھی، کیونکہ چھوٹے بچوں کی نیڈ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بچوں سے واقعی زیادہ محبت ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے. یہ دس از ہیومن، اٹس ہیومن نیچر کہ آپ کسی بچے کی کردار، اس کی یعنی اس کا اخلاق اور اس کی کوئی غیر معمولی اس کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی ایک بچے سے یا کسی دو بچوں سے آپ یعنی زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محبت بھی کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن غلط یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کا بہت زیادہ اوپنلی اظہار کریں اور جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کی جائے، یعنی توجہ کے حوالے سے یا تحفے دینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی بات نہیں ہے، وہ بات ہے ان 10 بھائیوں کی. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دس از اللہ رب العزت کوٹنگ حضرت یوسف's 10 brothers، اور ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو their perception وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو والد ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت ہے. اب یہ ان کی پرسیپشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ انڈیکیشن ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی ناانصافی کر رہے ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ سم ٹائمز جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، سوتیلا یا سگا، تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سچائی کو صحیح معنوں میں دیکھ نہیں پاتے، آپ کے جو جذبات ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں آپ کی ججمنٹ پہ، اور آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور کسی ایک شخص کو پریفرنس دی جا رہی ہے آپ کے اوپر. حالانکہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے آپ کی اس پرسیپشن کی وہ کیا ہے؟ جیلسی، حسد. یعنی ان بھائیوں کو کیا لگ رہا تھا، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم مضبوط ہیں فزیکلی، ہم ایک بڑا جتھا ہیں، تو ہم تو سپیریئر ہیں حضرت یوسف سے، وہ تو بچہ ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے. اصل پریفرنس، پرائیورٹی جو ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے. تو اس سے ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکبر، نحن عصبہ، یعنی ہمارے والد جو ہیں وہ جو ہیں بہت ایک طرح سے جو ہے غلط جو ہے کر رہے ہیں، کیونکہ اصل جو کیئر اور لو اور جو ہے یعنی ہم ان کے فیوریٹس ہونے چاہیے، وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اٹینشن. کیوں؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں. تو ہم یہ بات نوٹس کر سکتے ہیں کہ حسد اور تکبر بیسکلی گو ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے، اور دوسرے کا فضل نہ پہچاننا، اور پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کا فضل نہیں پہچانتے اور آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کسی کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری کوالٹی ہے اور بس اللہ کی مرضی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی بڑائی کے دھوکے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ویری اسکیری. اور آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اس حسد کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان فیلنگز کو نہ روکا جائے، تو یہ نیگیٹو فیلنگز حسد کی یہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی پاورفل ہوتی ہیں، اور ان کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے انسان کے ذہن پہ کہ وہ انسان سے بڑا گناہ بھی کروا دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آگے یہ بھائی؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اب ان کے حسد نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا؟ یہ کہہ رہے ہیں اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو اور اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جانا. ٹھیک ہے، حسد انسان کو
کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں آپ یعنی اس سے نعمت بھی چاہ رہے ہیں چھن جائے، اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بس وہ آپ کی نگاہوں سے ہی دور ہو جائے. اس قدر یعنی حسد نے اس مقام پہ پہنچا دیا انسان کو کہ اب وہ اس کے قتل کرنے تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں ایک اور قصہ بھی آتا ہے حابیل اور قابیل کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کا بھی قصہ کچھ اسی طرح ہے کہ ایک بھائی کی جو ہے قربانی قبول ہوتی ہے تو دوسرے کو حسد ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کو کہاں تک پہنچاتا ہے، اس کو قتل کرنے تک پہنچا دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فرمایا انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی بھائیوں میں سے کسی ایک نے جس کا ضمیر شاید کچھ بیدار تھا، اس نے کیا کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. یعنی ٹیکنگ دیم ٹورڈز اے لیسر ایول، اور تھوڑا سا اس سے اپنے آپ کو بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ چلو ہم اسے قتل تو نہیں کر رہے، ہم اسے کنویں میں ہی پھینک آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم توبہ بھی کر لیں گے. تو اپنی کانشنس کو ہم اس طرح کئی دفعہ غلط کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے سیٹسفائی بھی کر لیتے ہیں. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف وإنا له لناصحون. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. اب یہ بات شاید پہلے بھی ہو چکی ہوگی، اور والد کو ظاہر ہے ان کی جیلسی کا، ان بھائیوں کے حسد کا اندازہ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب سے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا اور انہوں نے اپنے والد سے شیئر کیا تو والد کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچے جو ہیں آگے جا کے یہ چنے گئے ہیں نبوت کے لیے، اور آگے ان کو نبوت ملنے والی ہے. تو ایسے بچے کے حوالے سے ظاہر ہے والدین اور زیادہ اس کے لیے محتاط اور اس کے لیے اور زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر پیار تو وہ پہلے سے ہی اس سے زیادہ کرتے تھے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. کل آپ اسے ہمارے ساتھ یعنی یوسف کو ہمارے ساتھ تفریح کے لیے، پکنک کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھروسہ کریں اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، آپ اسے اپنے سے دوری نہیں کرتے، تاکہ وہ کچھ کھا پی لے اور کچھ کھیل کود لے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک اندیشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے غم بھی ہوگا اس بچے کا دور ہونا، اور پھر مجھے فکر ہے کہ وہ چھوٹا ہے، اور اگر تم اس سے غافل ہو گئے اور تم نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بھائی بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، ہم ایک یعنی مضبوط گروپ ہے ہمارا، 10 بھائی اور جوان، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے. یعنی آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ اگین اپنی اسٹرینتھ اور اپنی جوانی اور اس سب کا یعنی ایک جتا رہے ہیں کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں فزیکلی بھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، کسی طرح کنونس کر کے یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر کیا ہوا، اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا۔ جب ڈال دیا تو اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ تم کون ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کا جو حسد ہے اس نے ان کو کمپلیٹلی کنونس کر دیا کہ کسی طرح حضرت یوسف سے جو ہے ان سے چھٹکارا پایا جائے، ان کو کہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور انہوں نے کر بھی دیا یہ۔ اور اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے پر وحی بھیجی، یعنی چونکہ یہ اب ایک بہت مشکل سچویشن میں ان کو ڈال دیا گیا، ایک بہت خوفناک سچویشن، اور آپ سوچیں وہ بچے تھے، 10 سے 12 سال کے درمیان کی ایج کے ہوں گے، وہ روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت خوفناک سچویشن ہے ایک بچے کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ تو ان کے دل کو تھامنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ تم بالکل مت گھبراؤ، یہ جو تمہارے ساتھ ابھی کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم یعنی تم ان کو جتلاؤ گے یہ بات کہ یہ میرے ساتھ تم نے کیا، اور اس وقت یہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، یعنی کہ یہ سچویشن جو ہے اس سے تم نکل جاؤ گے آسانی سے۔ تو ان کے دل کو تھام لیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی پلان ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی وہ سچویشن کتنی ہی خراب لگ رہی ہو، بظاہر یہ سچویشن بہت ہی خراب لگ رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن حضرت یوسف نے یعنی ایک طرح سے اس چیز پر صبر کیا اور ایک بہادری اور ضبط کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھاما۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق ترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ کہنے لگے بھائی، ابا جان یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اب کیا ہوا، گھر پہنچے رات کو روتے ہوئے، کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور اتنے میں بھیڑیا اسے کھا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ So they have basically lost their credibility with their father۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور ایک جھوٹے انسان کو بہت زیادہ یعنی جو اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہوتا ہے، جو جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ظاہر ہے یہ سب باتیں یہ تمہید باندھنی پڑتی ہے اور یہ سب کچھ یعنی انسسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کسی طرح اس کی بات کو سچا مانا جائے، کیونکہ جو سچ بول رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بات کرنے کی اور بہت زیادہ اپنی یعنی بات کے لیے جو ہے آرگیومنٹس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، خوبصورت صبر، بہترین صبر، اور جو تم باتیں بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد یعنی درکار ہے۔
تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قمیض پہ جھوٹا موٹا خون بھی لگا کر لے آیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ قمیض ثابت تھی، پھٹی ہوئی بھی نہیں تھی. تو ظاہر ہے جب حضرت یعقوب نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب بھیڑیا نے اگر کھایا بھی تو قمیض کو کیسے ثابت چھوڑ دیا نا. تو وہ سمجھ گئے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک نبی، ایک بندہ مومن اور ایک باپ بھی ہیں وہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی سچویشن ہے. ہز فیوریٹ سن، جس بیٹے سے ان کو سب سے زیادہ یعنی امید تھی کہ وہ یعنی ایک انتہائی بہترین انسان، ایک نبی بننے والا ہے، ایک اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق کا مالک بھی ہے، ایک گفٹڈ بچہ ہے جس کو خوابوں کی تعبیر بھی سمجھ میں آئے گی، جو باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھے گا. اور اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اس کے بھائیوں نے اتنا برا کوئی سلوک کیا ہے کہ اس کو کہیں گما کے آ گئے ہیں یا کوئی اس کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بندہ مومن، یعنی ان کا توکل اور ان کا صبر آپ دیکھیں کہ اتنی بری خبر ملنے پر بھی کیا رسپانس ہے. کوئی واویلا نہیں ہے، بچوں پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، چیخنا چلانا نہیں، غصہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا، ضبط کر لیا بات کو. اور کیا کہا، تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، یعنی میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور تم نے کچھ غلط کام کیا ہے یوسف کے ساتھ. مگر رسپانس میں کیا کہہ رہے ہیں، اب میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے. فصبر جمیل، یعنی بندہ مومن ایسی خبر ملنے پر بھی اس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے، صبر. اور وہ بھی کیسا صبر، خوبصورت صبر، جس میں کوئی شکایت نہیں، جس میں کوئی واویلا نہیں. ایک تو صبر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بری خبر ملتی ہے تو یو شاؤٹ اینڈ اسکریم اینڈ یو آر اینگشیس اینڈ یو آر اینگری اینڈ یو آر اپسیٹ، اور آپ سب کچھ مطلب کرنے کے بعد اور اس پورے ایموشنل ٹرموائل سے گزرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ چلو اب صبر کر لیتے ہیں، اب کیا کریں. نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا. اور آپ سوچیں نا کہ ان کا صبر اور ان کا توکل اللہ پہ کس لیول پہ ہوگا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ مستعان ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے ان سب چیزوں پر جو تم فیبریکیٹ کر کے جو مجھے باتیں بتا رہے ہو. بہترین مددگار اللہ ہی ہے اور ریالٹی بھی یہی ہے. سو یہ ٹرسٹ، یہ ایبسلیوٹ ٹرسٹ اللہ رب العزت کی پلاننگ کے اوپر، اور یعنی اس چیز پر کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے جب بشارت دی ہے تو یہ بچہ نبی ضرور بنے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں، اس کا بال بھی کا نہیں ہوگا. تو ان آیات میں بہت لیسنز ہیں. یعنی یہ اتنی خوبصورت، یہ پوری صورت ہی اس قدر خوبصورت ہے، اور ہر چیز یہ اتنی پرسنل اور اتنی یعنی سٹوری ہے باپ اور بیٹے کے، یعنی ایک کانورسیشن اور واقعہ. چاہے وہ نبی بھی ہیں بٹ وہ باپ تو ہے نا. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انٹریکشن ہے، بھائیوں کی جو جیلسی، اور وہ جیلسی کس طرح ان کو اوور پاور کرتی ہے اور وہ ان کو کس ایکٹ تک پہنچا دیتی ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں باپ کا صبر. ٹھیک ہے، تو انسان کئی دفعہ جو ہے نا ازیوم کر لیتا ہے باتوں کو، اینڈ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسیپشن ایسی ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ سچویشن ایسی لگ رہی ہوتی ہے جو کہ ایکچولی ہوتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کسی انسان سے جیلس ہو جاتے ہیں، اور جیلسی پھر انسان کو ایک بڑے گناہ تک بھی لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان بیسکلی جذبات کی یعنی غلبے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے بارے میں آپ غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصیحت یا اس میں جو لیسنز ہیں وہ کیا ہیں، کہ انسان کو یعنی حسد، دھوکہ اور ظلم جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تباہی کے راستے ہیں. چاہے آپ کو کس قدر آپ کا نفس ابھار رہا ہو ان کی طرف، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ راستے صرف اور صرف تباہی کے راستے ہیں. جبکہ اللہ پہ بھروسہ، صبر جمیل اور سچائی پر قائم رہنا، آخرکار یہ چیزیں آپ کو کامیابی اور نجات کا جو ہے نا سبب بنے گی آپ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو اس میں بہت سارے مورل لیسنز ہیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو جیلسی جیسے ایک گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ یعنی آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، اس میں جو ابلیس نے جو سب سے پہلا گناہ جو ایک طرح سے ہوا وہ کیا تھا، یا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حسد اور تکبر تھا، کہ آپ ایک دوسرے شخص کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ وجہ بنتی ہے، یا ایک کاز ہے یہ envy, jealousy, hatred. It becomes a cause for discord. جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، فساد ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، اور گھروں میں ایک بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ جب آپ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کا سارا فوکس محسود علیہ پہ ہو جاتا ہے، یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں آپ صرف اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ جل بھن کے خاک ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہے اس کے پاس اور یہ بھی ہے، تو آپ اپنی جو نعمتیں ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے یا موقع ہی نہیں مل رہا، یا آپ کی وہ نظر ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا نعمتیں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو کیسے گروم کریں، کیونکہ آپ کی ساری توجہ کا مرکز کیا ہے؟ وہ شخص جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اور کسی طرح اس سے وہ نعمت چھن جائے، یا وہ کہیں آپ سے دور ہو جائے، آپ کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو بس اس کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ آئی ووڈ لو سم فیڈ بیک فرام آل آف یو۔ پلیز آپ جو بھی سن پاتا ہے میرا لیکچر تو مجھے ضرور آپ فیڈ بیک دیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور جو بھی آپ کے ویوز ہیں اس حوالے سے، یا جو بھی آپ کو لگتا ہے ان لیکچرز کے حوالے سے، پلیز ڈو شیئر یور فیڈ بیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔